آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قلم چلا چلا کر کے صرف فتوے ہی دیے تھے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے مجاہدین پیدا کیے، اور اس وقت سے وہ یہ کہتے آئے. آج میں تم سے کہتا ہوں اعلی حضرت نے کیا خوب کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کیا بات ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. یہ صرف غیروں کے لیے ہی نہیں ہے، میں اپنوں کے لیے بھی کہتا ہوں، اپنوں کے لیے بھی کہتا ہوں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بے شک سبحان اگر اللہ. تم قیامت کے دن جا کر کے کہو گے کہ آقا میں 1000 بار درود پڑھتا تھا، 100 مرتبہ کی تسبیح پڑھتا تھا، اور یہ سارے اعمال پیش کرو گے، اور پھر تم سے یہ پوچھا جائے گا سب ایک طرف رکھو، لیکن کیا تو حضور کی شان میں گالیاں بھی تو سنتا تھا؟ گالیاں بھی تو سنتا تھا، تب کیا کرتا تھا؟ بڑے بزرگ ہیں، بہت پائے کے بزرگ ہیں. علامہ جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کسی نے اگر زندگی میں کروڑ درود پڑھ لیے ہوں، 1000 ختم قرآن کر لیے ہوں، اور اگر وہ اپنی زندگی میں حضور کی عزت پر ہونے والی گالی کو سن لیا، یہ ساری عبادتیں ایک طرف رکھ دی جائیں گی، ایک طرف رکھ دی جائیں گی. اس سے پوچھا جائے گا تو زندہ تھا؟ تیری غیرت زندہ تھی؟ تیرا ضمیر زندہ تھا؟ تو اپنی ماں کے لیے نہیں سن سکتا؟ تو اپنے باپ کے لیے نہیں سن سکتا؟ آج ہماری غیرت تو یہ ہے جوانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں تمہاری بیویوں کی طرف اگر کوئی نظر اٹھائے تو تم اس کو کھا جانے والی نظر سے دیکھتے ہو کہ میرے گھر کی عزت کی طرف تو نے دیکھا کیسے؟ اے مسلمانوں، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہو تو ہم جاگیں گے نہیں؟ بیدار نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارے جسموں میں وہ اچھال نہیں آنا چاہیے جو ایک ایمان کی گرمی ہوتی ہے؟ آپ کو میں بتاؤں، یہ تو مرد ہیں. میدان احد میں مدینے کی عورتیں بھی آئی تھیں. ام عمارہ، جنگ یرموک میں حضرت خنسا، قادسیہ کی جنگ میں خنسا، بڑی بڑی خواتین اسلام نکل کر کے آ گئیں، جبکہ عورتوں پر جہاد نہیں. وہ کہتی یہ تھی کہ ہم اگرچہ عورت ہیں لیکن نبی کونین کے خلاف کسی کو برداشت نہیں کرتی، برداشت نہیں کرتی. قربانیاں بھی انہوں نے دی ہیں ایسی. حضرت خنسا ایک ایسی خاتون ہے، میں آپ کو بتاؤں عرب کی ایک ایسی خاتون جو بڑی شاعرہ، اور شعر و شاعری میں ایسے پائے کو پہنچی ہوئی کہ مرثیہ جب لکھتی تھیں، کسی کی موت پر مرثیہ لکھا جاتا تھا عرب میں، تو خنسا کے مرثیہ بہت مشہور تھے. وہ 2 سال تک لوگوں کو رلاتی تھی اشعار پڑھ پڑھ کر کے. اشعار میں ایسا دم تھا کہ سننے والے روتے تھے. جاہلیت کے زمانے میں، جب ابھی اسلام لائی نہیں تھی. اسلام لانے کے بعد، اسلام لانے سے پہلے خنسا کے بھائی کو کسی نے مار دیا تھا تو اپنے بھائی کے غم میں اشعار لکھے. 2 سال تک عرب والے روتے رہے. عربوں کو جہاں جہاں یہ شعر سنائی دیتے تھے روتے تھے لوگ کہ خنسا کے اشعار کیسے ہوتے ہیں. اسلام لانے کے بعد قادسیہ کی جنگ کا موقع ہے، عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے. یہی خنسا آتی ہے اپنے 4 جوان بیٹوں کو لے کر، 1 نہیں 2 نہیں 4 جوان بیٹوں کو لے آتی ہیں، اور سب کو سیدنا عمر ابن خطاب کے حوالے کرتی ہیں اور کہتی ہیں میں نے جاہلیت کے زمانے میں جو کچھ بھی کیا، میں چاہتی ہوں کہ وہ کفارہ اپنی اولاد کی قربانی سے پیش کروں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے میں نے اپنے جوان بچوں کو آپ کے حوالے کیا. جانتے ہیں یہ اس جنگ کی تاریخ ایسی ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو جو شہید ہوئے، لیکن حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہوئے ایک جنگ میں. کسی ماں سے جا کر کے پوچھو جس کا ایک لال گیا ہو، جس کا ایک جوان بیٹا انتقال کر گیا ہو، اس کے گھر میں کیا حالت ہوتی. حضرت خنسا کے 4 جوان بیٹوں کی لاشیں لائی گئی. اب سب جگہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ خنسا اب کون سے اشعار پڑھے گی. بھائی کی موت پر تو 2 سال تک عرب کو رلایا تھا، اب خود کے بیٹے چلے گئے.
عرب لوگ آتے رہے اور پوچھتے رہے خنسا اب اپنے جوان بیٹوں کی میت پر تم کون سے اشعار کہو گی؟ حضرت خنسا کہتی ہیں تم سننا چاہتے ہو سنو، میں نے اپنے جوان بیٹے دنیا کی نظر نہیں کیا، مصطفیٰ کے قدموں میں پیش کیا ہے، اور ان کے غم میں اگر مجھ سے کچھ سننا چاہتے ہو تو سنو، میں وہی کہتی ہوں جو میرا خدا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ بس یہ اسلام کی خواتین تھی۔ ایک خاتون تو حضور کی بارگاہ میں ایسی بھی آئی مدینہ طیبہ، 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی۔ 1.5 سال کا بچہ، کیا وہ جنگ کر سکتا ہے؟ تیر چلا سکتا ہے؟ لیکن وہ لے کر آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے خاتون تو اس 1.5 سال کے بچے کو کیوں لے آئی؟ وہ کہتی ہیں کہ آقا مجھے معلوم ہے میرا بچہ جنگ کے میدان میں تو نہیں اتر سکتا، لیکن کیا کروں جب آپ کی عزت کی بات آئی اور آپ کے دشمنوں نے للکارا ہے تو میرے گھر میں سوائے اس بچے کے کوئی نہیں، میرے شوہر شہید ہو چکے، میرے بھائیوں میں کوئی نہیں، میرے پاس یہ 1.5 سال کا دودھ پیتا بچہ موجود ہے، کہا پھر لائی کس لیے؟ خاتون کہتی ہیں آقا اپنے مجاہدین صحابہ میں کسی کے ہاتھ میں میرا بچہ دے دیں، جنگ کے میدان میں جب کافروں کی طرف سے تیر چلیں تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے، میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ یہ وہ فدایان رسول تھے جو خود اپنی جمع پونجی لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے تھے، تبھی جا کر کے مولا تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے یوں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور طاقت و قوت اللہ نے غیب سے ان صحابہ کو کیوں دیا؟ اسی وجہ سے کہ وہ جیتے تھے تو نام مصطفیٰ کے لیے جیتے تھے، حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے جیا کرتے تھے۔ تمہیں پتا ہے 3 جوان شہزادوں کو ایک عیسائی بادشاہ نے قید کیا اور ان سے یہ کہا تھا کہ تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، ہم تجھے اپنی حکومت میں رکھ لیں گے۔ تینوں سگے بھائی تھے، نہیں مانے، یہاں تک کہ بادشاہ نے گرم کھولتے ہوئے تیل میں بڑے بھائی کو ڈال دیا، جل گیا۔ دوسرے سے کہا آپ مان لے، چھوڑ دے اپنا دین، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ دوسرے نے کہا اب تو اور بھی زیادہ دشوار ہو گیا، اس کو بھی گرم کھولتے ہوئے تیل میں بادشاہ نے ڈالا۔ تیسرے کو بھی ڈالنے والا تھا، اس کا امتحان شروع ہوا۔ ایک وزیر نے کہا اس کو میں لے جاتا ہوں، میں اس کا مائنڈ واش کرتا ہوں۔ وہ لے گیا اور ایک خوبصورت لڑکی اس کے پیچھے لگا دی، کہا کہ اس کو خوب اپنی حسن میں پھانس لے۔ 30-40 دن تک گھر پر رکھا، اس نوجوان کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی لگا دیا۔ نوجوانوں کو میں یہ واقعہ سناتا ہوں، ذرا توجہ۔ جو حقیقت میں غلامان مصطفیٰ ہوتے ہیں، نہ وہ گرم تیل سے ڈرتے ہیں، نہ یزید کے تخت سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی کسی حسن و جمال پہ بکتے ہیں۔ نہیں، جو رسول پاک کے وفادار ہیں۔ وہ تیسرا جوان بھائی اس وزیر کے گھر رہا، وہ بہکاتی رہی، مہینہ گزر گیا تو اخیر میں وہ تھک ہار کر کے کہنے لگی کہ اے جوان ایک بار میرے حسن کو دیکھ تو لے، لوگ قطار لگاتے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے اور تو ہے کہ میری طرف دیکھتا نہیں۔ اس جوان نے کہا ان آنکھوں کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ جس کی آنکھیں جمال مصطفیٰ دیکھ چکی ہوں یا دیکھنا چاہتی ہوں، اسے دنیا کا حسن اپنی طرف نہیں مائل کر سکتا۔ وہ خاتون جو بہکانے آئی تھی اس نوجوان کی محبت میں خود فدا ہوئی اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ میرے عزیزو، طویل واقعہ میں عرض نہیں کرتا، بس اس سے مفہوم اور سبق یہ بتانا چاہتا ہوں، تمہاری آزمائشیں آئیں گی، تمہارے ساتھ امتحانات ہوں گے۔ یہ دنیا کبھی تمہیں طاقت کے زور پر تمہارے دین سے ہٹانے کی بات کرے گی، کبھی مار پیٹ کر کے، کبھی سخت قوانین نافذ کر کے، ارے تمہاری جائیدادیں ضبط کر کے، سمپتی ضبط کرو، یہ ڈر جائیں گے ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، مسلمان سمپتی والے نہیں ہیں، اپنا سب کچھ تو مدینے میں موجود ہے،
ہماری جان و مال، عزت و آبرو سب قدمان مصطفیٰ پہ ہے. آج تم پورا لوٹ لو ہمیں. ہمارا حال تو یہ ہے جس کو شاعر نے کہا ہے، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں. ہماری زندگی یہ سمجھتے ہیں نا، یہاں ماب لنچنگ کرو، مارو ان کو، توڑو ان کو، ان کی دکانیں ضبط کرو، جائیداد لوٹ لو، ختم ہو جائیں گے. نہیں، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کیا بات ہے، بے شک. ہاں، اگر آج تم یہاں ڈباؤ گے پھر یہ ایمان کا شعلہ نکلے گا. بغداد کو تتاریوں نے تباہ کر دیا، لوٹ لیا، خون سے نہلا دیا. ایک وقت وہ بھی آیا تتاریوں کے دربار میں علماء کو قید کر کے لایا گیا، پیچھے ہاتھ باندھ کر کے. ظلم کی انتہا ہو گئی تھی تتاریوں کے زمانے میں. اور اتنا ہی نہیں، ان ظالموں کو یہ معلوم تھا کہ یہ مارنے کاٹنے سے اتنا زیادہ ڈرتے نہیں، روتے نہیں. کس بات پہ روتا ہے مسلمان؟ جب اس کے سامنے اس کے نبی کو گالیاں دی جائے تو اس کا کلیجہ چھل جاتا ہے، سینہ پھٹ جاتا ہے. تو بادشاہ جو اس وقت کا تھا تتاریوں کا، علماء کو زنجیروں میں قید کر کے الٹے منہ سلایا دربار میں، اور ایک عیسائی پادری کو لے آیا مجمع میں. سب بادشاہ کے ہواری مواری ہیں. عیسائی پادری کو پیسے دے کر کے کہا گیا ان کے نبی کی شان میں خوب بھوکو، گالیاں دو، برا کہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عیسائی پادری جو پیسے لے کر کے آیا تھا بولنا شروع کیا. تاریخ میں موجود ہے میرے عزیزوں، اس دربار میں اس بادشاہ کا ایک کتا تھا جس کو سونے کی زنجیر سے وہ باندھ کے رکھتا تھا. بادشاہ کا کتا ہے. جیسے آج کے زمانے میں مرسیڈیز میں بھی گھومتے ہیں کتے، بہت سارے کتے کاروں میں گھومتے ہیں. تتاریوں کے بادشاہ کا کتا سونے کی زنجیر میں بندھا رہتا تھا. جب وہ عیسائی پادری گستاخی کرنے لگا اور دل جلانے لگا علماء کا جو زنجیروں میں قید تھے، تو وہ کتا جو زنجیر میں بندھا تھا وہیں سے بھونکنے لگ گئے، بھونکنے لگا. امام ابن حجر عسقلانی نے بیان کیا اس کو، بھونکنے لگا. وہ عیسائی پادری خاموش ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بیان شروع کیا، میرے نبی کی شان میں گستاخیاں شروع کیا. کتا پھر بھونکنے لگا. تو مجمع میں کچھ لوگ کہنے لگے اس پادری سے کہ شاید تو جو بیان کر رہا ہے اس کے لیے کتا بھونک رہا ہے. تو اس نے کہا اس کتے کو کیا سمجھ آتی ہے؟ ارے بیان میں کر رہا ہوں، کتا جانور ہے، اسے کیا سمجھ میں آتی ہے؟ پھر بولنے لگا اور گالیاں دینے لگا نبی کی شان میں. تاریخ میں موجود ہے وہ کتا زنجیر توڑ کر نکل آیا، اور اتنی تیزی سے آیا کہ دم زدن میں اس پادری کو سینے سے چیر کر رکھ دیا. وہی وہ ختم ہو گیا. اور اس کتے کی ہیبت پورے مجمع میں ایسی طاری ہوئی، کیونکہ بادشاہ کا کتا تھا، پاگل کتا نہیں تھا، آوارہ نہیں تھا، پالا ہوا تھا، ٹرینڈ تھا. جب کتے نے پھاڑ کر رکھ دیا تو مجمع میں موجود سب کو سمجھ میں آیا کہ ایک جانور بھی رسول کی گستاخی برداشت نہیں کرتا. تاریخ میں موجود ہے اسی وقت مجمع میں جتنے تتاری تھے سب اسلام قبول کر حلقہ بگوش ہو گئے، سبحان اللہ، سبحان. سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. جس کے بعد اقبال نے یہ کہا تھا، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے، جب وہ چاہتا ہے تو انہی کے بیچ میں سے اپنے حرم کے پاسباں بھی پیدا کرتا ہے. وہ دن دور نہیں جب میں یہ دیکھ رہا ہوں اے مسلمانوں، جن کے دلوں میں آج ان ظالموں نے شدت بھرا ہے، ٹولے ٹولے لے کر کے یہ کئی لوگوں پر حملے کرتے ہیں، تنظیم بنا کر کے، اپنی بڑی سنگٹھن بنا کر کے. وقت آئے گا جب تاریخ دہرائی جائے گی، انہی لوگوں میں سے مولا اسلام کی حفاظت کرنے والے جیالے جوانوں کو پھر سے پیدا کرے گا، پھر سے پیدا کرے گا. بدر کے بعد بھی تاریخ گواہ ہے کہ اسلام ختم نہیں ہوا. کربلا کے بعد بھی تاریخ گواہ ہے اسلام ختم نہیں ہوا. یہاں ہندوستان کی تاریخ بھی گواہ ہے
बहादुर शाह जफर को खत्म करके इस्लामी सल्तनत का खात्मा कर दिया गया, लेकिन इस्लाम खत्म नहीं हुआ। और आज के जमाने में खारिश ज़दा कुत्तों के भौंकने से इस्लाम पर कुछ भी असर नहीं होगा। इस्लाम कल भी शादो आबाद था, आज भी शादो आबाद है। सुबह क़यामत तक ये जालिमों के फूंकों से बुझाया जाने वाला चिराग नहीं है। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ये चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंकों से चिराग को बुझा दे, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा, इसको कायम रखेगा, इसकी हिफाजत अल्लाह फरमाएगा। ऐ जवानों, अब मैं आखिर में आपको ये मैसेज देते हुए अर्ज करूंगा कि तुम्हारी जो जिंदगी है ये अनकरीब खत्म होने के करीब है। बहुत कम उम्र हम लेकर के आए दुनिया में। अकल आते आते यहाँ जवानों को 25 साल लग जाते हैं, उसके बाद शादी करके मसरूफ हो जाता है, 40 साल तक घर बनाता रहता है। थोड़े ही दिनों के बाद कमजोरी आई, बुढ़ापा आया और जाने की तैयारी में लग जाता है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी जिसको शेख सादी ने कहा वो क्या जिंदगी है, जिसमें बंदा पूरी सेहत खराब कर देता है माल कमाने के लिए, और जब माल आता है तो सेहत अच्छी करने के लिए पूरे पैसे लुटाने लगता है। इन्हीं दो चीजों में ये घिर करके खत्म हो जाता है। मुसलमान की जिंदगी ये नहीं। मुसलमान की जिंदगी क्या है मेरे अजीजों? हमारी जिंदगी ये होनी चाहिए कि मैं वो सूरज हूं कि डूबने के बाद भी शफक छोड़ जाता हूं। हमारी जिंदगी वो हो कि हमको अल्लाह ने फरमाया, वो अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, तुम अगर नफा देने वाला काम करके गए हो तो अल्लाह जमीन में हमेशा तुम्हें बाकी रखेगा, हमेशा तुम्हारा नाम जिंदा रखेगा। उन लोगों की तरह जी करके ना जाना जिनकी तख्तियां भी बुझ गई, जिनका निशान भी खत्म हो गया। मेरे अजीजों, उनकी तरह जियो जो अगरचे गुदड़ी पहने हुए पूरी जिंदगी गुजार गए, टाट के कपड़े पहन करके रह गए, चटाई पर बैठ करके रह गए, लेकिन हजारों का मजमा आज भी उन्हें सलाम पेश करता है। आज भी अपने घरों में उनके नाम के नारे लगा करके हम अपने बच्चों को जिंदा करते हैं। आज मैं तुम्हें ये दर्स देना चाहूंगा, अब बदलो अपनी जिंदगी को, अब तब्दील करो अपनी जिंदगी को। आपको डराया जो जा रहा है किस बात से? तुम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव हो, तुम बहुत ज्यादा फिल्में देखते हो, तुम बहुत ज्यादा सीरियल देखते हो, और ये पूरा टोला यहूदियों का यही चाहता है। फिल्मों में यही दर्शाया जाता है, सीरियल्स में यही दर्शाया जाता है, सोशल मीडिया में भी यही दर्शाया जाता है कि मुसलमान डर जाए, खौफ से सहम जाए, ऐसी चीजें इनको दिखाई जाएं जिसके बाद ये सोचने लग जाएं, नहीं मियाँ गलती हो गई, हम कहीं जी नहीं सकते, सर उठा करके हम कहीं जा नहीं सकते, अपनी निशानियां बता नहीं सकते। तुम इनको हकीकत में समझ करके अपने आप को छुपाने लग गए। कई जवानों को मैंने देखा दाढ़ी सिर्फ इसलिए छिला दिया कि लोग मुझे कहीं आतंकवादी ना कह दें, टोपी इसलिए छुपा दिया कहीं मुझे दहशतगर्द ना कह दें। इन सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडों पर और फिल्मों पर और सीरियल्स पर तुम यकीन करते जाओगे तो एक दिन जिंदा लाश बन करके रहोगे। इन्हें छोड़ो, तुम इनको पढ़ना छोड़ दो, इन फिल्मों को, इन सीरियल्स को, इन सोशल मीडिया पर फैला दे, प्रोपेगेंडों को ना पढ़ना। बल्कि मैं तुम्हें दावत देता हूं, अगर तुम मुसलमान जवान हो तो किताबें उठाओ और सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ो, किताबें उठाओ खालिद इब्न वलीद को पढ़ो, किताबें उठाओ और शहाबुद्दीन गौरी को पढ़ो, औरंगजेब आलमगीर को पढ़ो, टीपू सुल्तान शहीद को पढ़ो। उसके बाद फख्र के साथ तुम जमीन पर चलते हुए जाओगे, टोपी भी लगाओगे, दाढ़ी भी रखोगे और फख्र से ये कहोगे मैं गुलामे मुस्तफा हूं, दुनिया में आया हूं अमन कायम करने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शुहदाए करबला, सरजमीन पीपलसाना। अज़ीज़ान गिरामी, डरना तो उस चोर कौम को चाहिए जिनके पास लूटा हुआ माल है, जो लुटेरे हैं या जो गंदगियों में पड़े हुए हैं। डरना तो उन्हें चाहिए। अल्लाह ने तुम्हारे चेहरे सलामत रखे। आज तक मुझे बताओ मुसलमानों, अल्लाह ताला का कैसा एहसान है हमारे ऊपर। जानते, जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज की तरफ आदमी झुक जाता है। होता यही है ना, लोग जो जरूरी चीज है उसकी तरफ झुक जाते हैं। यही है, इंसान की फितरत है। मैं समझता हूं हमारी जिंदगी की सबसे ज्यादा जरूरी चीज खाना पानी है ना।
اس کے بغیر کہاں رہے گا آدمی؟ کھانا، رزق ہماری زندگی کی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، مگر مولا قدیر و جبار نے انسان کو کیسے رکھا دیکھا۔ جانور جب چارہ کھاتے ہیں تو سر جھکا کر کھاتے ہیں، زبان چارے تک لے جاتے ہیں، چاٹ کے کھاتے ہیں، لیکن تم جب کھانا کھاتے ہو تو ہاتھ میں لقمہ لے کر سر تک لے جاتے ہو۔ ہوتا یہی ہے کہ آپ تو پلیٹ چاٹ کر کے تو نہیں کھاتے، منہ جھکا کر نہیں کھاتے، لقمہ ہاتھ میں لیتے ہو اور منہ تک لے جا کر کھاتے ہو۔ کیوں؟ وہ رب ذوالجلال ہے جو تمہارے سروں کو رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا، جو تمہاری زندگی کی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اندازہ کرو، جس مولا نے تمہیں ضروری رزق کے سامنے جھکنے نہیں دیا، تم کیا یہ چھوٹی موٹی طاقتوں کے سامنے جھک جاؤ گے؟ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی یہی شہید اعظم حسین اعظم نے دیا ہے کہ ہم کٹ جائیں گے، پٹ جائیں گے، ٹکڑوں میں بدل جائیں گے، لیکن سر جھکا کر کے جینا ہمیں اسلام نے نہیں سکھایا۔ آج میں آپ سب سے کہتا ہوں، کیا ڈر کر کے اپنے آپ کو چھپا کر کے جیو گے؟ حضور کی عزت تمہیں پیاری ہے؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ تھا کہ نہیں؟ بے شک، سبحان اللہ، تھا نہیں، ہے کہ نہیں؟ جی ہے، تھا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا حسین نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا، یقین ہے؟ جی حضور پاک کا چہرہ جب سب سے زیادہ حسین تھا تو اس حسین چہرے کی علامتیں کیوں تم کاٹ کر کے گٹر نالیوں میں پھینکتے ہو؟ تم کیوں کسی فلموں میں ناچنے والے کی پیروی کرنے لگ گئے؟ تم کیوں کسی نچنی اور مجرا کرنے والوں کے فین ہو گئے؟ ٹک ٹاک کے بادشاہ بننے لگ گئے، پب جی کے غلام بن گئے۔ اے جوانوں، تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے۔ تمہیں پتا ہے قبر میں جاؤ گے تو نہ کوئی ٹک ٹاک کا ہیرو آئے گا، نہ کوئی فلموں کا خان آئے گا۔ تمہیں پتا ہے قبر میں جانے کے بعد فرشتے مجھے ان سارے ظالموں کو دکھا کر نہیں پوچھیں گے، مجھے اگر آخری سوال پوچھیں گے تو مدینے کے تاجدار کے بارے میں پوچھیں گے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، یہی سوال ہوگا، سب کو یقین ہے۔ فرشتے منکر نکیر یہ پوچھیں گے، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس رجل، اس آدمی، اس رسول کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ آج میں آپ کو بتاؤں، مجھ سے ملنے کے لیے آنے والے ہیں، میں نے دیکھا ہے کئی لوگ جو ملنا چاہتے ہیں، ان کو دیکھا عام زندگی میں رہتے ہوں گے الگ الگ انداز میں، ملنے کے لیے جب آئے کرتا پائجامہ پہن کے آئے، ٹوپی لگا کر کے آئے، عطر بھی لگا کر کے آئے، خصاف ہو کر کے آئے، صرف اس لیے کہ مفتی صاحب ہیں یا مولانا ہیں، عالم دین کی عزت کرتے ہیں، علماء سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، سر پہ ٹوپی رکھ لیا اور کپڑے اچھے پہن لیے، خوشبو لگائے۔ میرے عزیزوں، جب ہم جیسوں سے ملنے کے لیے تم اپنے لباس بدل لیتے ہو تو قبر میں جب مدینے کے تاجدار سے ملنے کا وقت آئے گا تب کی کیا تیاری کی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا، کیا تیاری ہے تمہارے پاس؟ اچانک تمہارا لاشا اٹھا لے جایا جائے گا، جس دن تم دفن کر کے آ جاؤ گے، جب تم دفنائے جاؤ گے تم ہزار چاہ کر کے بھی اس قید خانے سے نہیں نکل پاؤ گے، نہیں آ پاؤ گے۔ آج تک سنا کبھی کسی قبرستان سے مردہ اٹھ کر کے بھاگا ہے؟ جیل توڑ کر کے جانے والے قیدی تو ہوتے ہیں، قبر توڑ کے آنے والا کوئی مردہ نہیں، رہنا وہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے لیے جا رہا ہے ایک مسلمان، تیاری کیا ہے تمہارے پاس؟ اگر میرے آقا نے قبر میں مجھ سے پوچھ لیا کہ تم میرا ہے، تو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن تیری زندگی تو کچھ اور بتاتی ہے، تو نے چہرہ کسی اور کی طرح کیا ہے، تو نے لباس کسی اور کے پہنے ہیں۔ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس وقت رسول پاک اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور کہیں گے خبردار میری طرف دیکھنا مت، قبر میں فرمائیں گے میری طرف دیکھنا مت۔
عزیزان گرامی، دنیا کی اس فانی زندگی میں غیروں کی جے وجے پکارتے ہوئے اپنے آپ کو برباد نہ کرو. تھوڑی سی زندگی باقی ہے تمہارے پاس، جیو تو رسول اللہ کے لیے جیو. جانا وہی ہے قیامت کے دن بھی. میں آپ کو بتاؤں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں وہاں نہیں. نہیں، بے شک. حضور پاک کو چھوڑ کر کچھ نہیں ہونا ہے تمہارا، نہ یہاں پہ نہ وہاں پہ. یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوتا، عزت تمہاری خطرے میں ہے، اور وہاں پر بھی یہی ہوگا. اس لیے اس نقطے پر آ جاؤ جس نقطے پر اقبال نے ہم سب کو جمع کیا تھا. قلندر لاہوری ایک عاشق رسول گزرا ہے. اقبال صرف شاعر نہیں تھا، دلوں کو بدلنے والا تھا. اس نے بہت پہلے یہ پکار کر کہا تھا، تمہاری ترقی کا راز اے مسلمانوں، تمہاری عزت کا راز، تمہاری پوری دنیا پر چھا جانے کا راز صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. بے شک. سبحان اللہ. وہ صحابہ تھے، حضور سے وفا کرتے رہے، محبت کرتے رہے. کیسی وفا، کیسی محبت. اللہ اللہ. عمر فاروق کو دیکھو، گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، ایک درخت کی ٹہنی لٹکی ہوئی تھی، اس پر اپنا امامہ الجھا دیا، لٹکا دیا، امامہ کھل گیا، پھر امامہ باندھ لیا اور گھوڑے پر بیٹھ گئے. یہ بھی کوئی عمل ہوتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، جان بوجھ کر کہ آپ نے درخت میں اپنا امامہ کیوں الجھا دیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں، کچھ دن پہلے اس راستے سے میں گزر رہا تھا اور یہ درخت کی ٹہنی تھوڑی نیچے لٹکی ہوئی تھی. حضور پاک میرے ساتھ تھے، چلتے چلتے اچانک میرے نبی کا امامہ الجھ گیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ٹہنی سے الجھ گیا، کھل گیا. میرے آقا نے واپس امامہ باندھ لیا. آج اس راستے سے گزر رہا تھا، مجھے میرے نبی کی ادا یاد آ گئی، مجھے میرے نبی کا عمل یاد آ گیا. نہ قرآن سے یہ واجب ہے، نہ حدیث سے یہ واجب ہے، مگر باوجود اس کے عمر ابن خطاب نے اگر یہ عمل کیا تھا تو یہ ان کی وفا کی علامت ہے، میرے آقا سے محبت کی علامت ہے. اے سنی مسلمانوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو مرتبہ کیا دیا تھا، مرتبہ کیا دیا تھا، جس کو اقبال یوں کہتا ہے کہ ہمارا حال تو تاریخ میں یہ تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. حق سے سرکش ہوا اگر کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری داستان ہے. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہی تو ہماری تاریخ ہے. جس جگہ ہم نے قدم رکھا پرچم اسلام کو لہرایا. افریقہ کے جنگلات میں وہ صحابہ گئے، بربر قوم کو فدایان مصطفیٰ میں تبدیل کیا. یورپ کی سرزمین پر اترے وہ صحابہ، اندلس کی سرزمین پر پرچم اسلام لہرایا. ہندوستان میں محمد بن قاسم میرے نبی کی نشانیاں لے کر کے آیا. 19 سال کا جوان تھا لیکن پرچم اسلام لہرا کر چلا گیا. آج تک اسلام اس کی تاریخ کو دہرا رہا ہے. وہ جہاں جاتے مولا ان کے لیے میدان کشادہ کرتا تھا. وجہ صرف یہی تھی جس کو اقبال نے کہا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. اس لیے میرا یہ میسج اقبال کی زبان سے کہوں گا، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں، اے مسلمانوں یہ عقیدے کے ساتھ جیو، اللہ پھر تمہیں قوت و طاقت عطا کرے گا. وہ عقیدہ کیا ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اے مسلمانوں، کیا آج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ
تم اپنے ہوش و حواس کے ساتھ رات کے اس اندھیرے میں اس نعرے کو لگانے کے لیے تیار ہو کہ آج آپ سے بہت مرتبہ پوچھا گیا ہوگا الگ الگ انداز میں، مگر میں یہ فقیر اس لیے حاضر آیا کہ ڈوبتے ہوئے خون کو پھر سے گرما دوں، مرجھائے ہوئے دلوں کو پھر سے میں تازہ کروں، صرف نام مصطفیٰ کے ذریعے سے۔ اے جوانوں بتاؤ، زندگی جتنی باقی ہے، ابھی جتنی سانسیں باقی ہے، کیا یہ بقیہ سانسوں کو، یہ بقیہ زندگی کی رمق دمق کو میرے نبی کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ۔ کیا ہم اپنی گردنوں کا نذرانہ لے کر اس رسول کردگار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔